ابھی ایک ریسنٹ کیا ہوا, ای کامرس پورٹل بیٹھا ہوا, نئے کچھ سرچ ورڈ آ رہے ہیں, لکھا ہوا ہے شال. 100 سے زیادہ لوگ سرچ کر کے چلے, اور جو برانڈ نے کیا لکھا ہوا تھا, اسٹرولر. وہ بیچارے اسٹائلو, باٹا, انڈیور, انہوں نے ریکارڈ بریکنگ سیل کیا, اور اس میں سے کسی ایک نے تو کلوز ٹو گل احمد کی ای کامرس کی سیل کرنا اسٹارٹ کر. میں نے سروس شوز میں جاب کی تو میری مرحومہ ساس مجھے کہہ لیں, ہمارا داماد جوتے بیچے گا. یہ فیشن کیوں ڈکلائن کی طرف جائے گا؟ فیشن اس لیے ڈکلائن کی طرف جائے گا کہ اگر سفیر نے کچھ بنا لیا ہے تو اب یہ لازم ہو گیا کہ کھاڑی بھی وہی بنائے گا. میں نے بہت تھوڑا سا گزارا ہے سروس شوز میں, تو ان کے جو اونر تھے عمر سعید صاحب, وہ امپلائیز کو ہارورڈ بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے, ایگزیکٹو MBA کے لیے. زبردست. آج یہ دیکھ لیں کہ سروس شوز کے لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے پاکستان کے تمام لیڈنگ برانڈز میں وہی لوگ ہیں, اور فیل ہونے سے ڈر جو ہے نا, یہ بہت بڑا ظالم ہے. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں حیدر احمد قاضی اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف لوکل ای کامرس پوڈ کاسٹ. اور اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو ریٹیل, جو کہ بہت زبردست اومنی چینل انیبل کر رہے ہیں ریٹیلس کے اندر. اور جہاں تک بات ہے ریٹیل کی, تو آج ہمارے بھی گرو اور ریٹیل انڈسٹری کے گرو, بہت بڑا نام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ آج وہ شخصیت موجود ہے. شاید ہی کوئی ایسا ریٹیل کا برانڈ ہو جس کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا. مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ ان کی عزت کے آگے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکور سمجھ رہا ہوں کہ آج یہاں پہ آئے ہیں اور اپنا یہ نالج شیئر کریں گے. اور انڈسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہے ریٹیل سے ریلیٹڈ جنہوں نے ان سے نہیں سیکھا. اور اگر آج آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ای کامرس اسپیشلی ریٹیل انڈسٹری پاکستان میں کیسے گرو کری ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ بھی شروع کر سکتے ہیں, تو آج کی پوڈ کاسٹ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں گروؤں کے گرو سر یامین صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حیدر. ٹھیک ہے سر, بہت مزہ آیا آپ کو سر. بڑے سے بات کراچی سے لاہور میں دیکھ کے, خاص طور پہ. تھینک یو سر, تھینک یو. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں سر, ہم آپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی سر جہاں پہ میرا خیال ہے کسی بندے کو رکھنے سے پہلے بھی آپ سے نہیں پوچھا جاتا. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا, اس کا ای کامرس کا انٹرویو ہوا تھا, اینڈ دین انہوں نے جو ویریفائی کیا وہ آپ سے کیا. تو بس وہ دیکھیے, جن لوگوں سے میں بھی ویریفائی کرتا ہوں وہ بھی اتنی ہی اعتماد سے بالکل صحیح اور کھری بات بتاتے ہیں, چھپاتے نہیں ہیں کچھ. صحیح. تو اس میں آسانی ہوئی تھی ہائرنگ میں, اور وہ جو ایک ہرڈل ہوتی ہے کہ اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا, وہ دور ہو جاتی ہے. زبردست. تو آپ کی ایک کال سے دیکھیں نا کسی کا کام ہو گیا, یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل بالکل, دونوں کا ہو گیا سر, بڑے اچھے طریقے سے دونوں چلے الحمدللہ, بڑا زبردست. یمین صاحب, میں ٹائم نہیں ضائع کرتا ہوں کہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس اس ایک ایپیسوڈ سے اس کو پوری دنیا مل جائے. ہم کوشش کریں گے جتنا کھینچ سکے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جتنا علم کا سمندر اس وقت آپ کے پاس ہے ہم نہیں نکال پائیں گے اس ایپیسوڈ میں. ہم کوشش کریں گے آپ کو بار بار بلاتے رہیں. یمین صاحب, تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ ای کامرس سے اور ریٹیل سے اسپیشلی میں اسٹارٹ کروں گا کہ فیشن ریٹیل کا جو اس وقت پاکستان کے اندر کام ہے وہ کس لیول پہ چل رہا ہے اور فیوچر اس کا کیا ہے, اور آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوا؟ ہاں, میں اصل میں نے اپنے کریئر تو اسٹارٹ کیا ایکسپورٹ کی پروڈکشن سے, تو لیکن وہاں کچھ جو ایک مینٹل ایپیٹائٹ ہوتا تھا وہ پورا نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کچھ پروڈکشن فیلڈ سے تھے, تو وہ جب کوئی ڈسکشن ہوتی تھی یا کوئی ڈیولپمنٹ میں بات ہوتی تھی تو ان کا کوئی اتنا خاص فیڈ بیک یا انوویشن کی طرف کوئی رجحان نہیں ہوتا. تو دین آئی فائنڈ کہ ریٹیل ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پہ انوویشن کا بہت بڑا مارجن ہے, اور خاص طور پہ فیشن ریٹیل اور یا شوز کی ریٹیل. تو جہاں پہ لوگوں کا کریئر ختم ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, میں نے وہاں سے ریٹیل کا کریئر شروع کیا. زبردست. دوسرا یہ ہوا کہ ریٹیل میں آنے کے بعد جو ڈیزائن کے لوگ ہیں, جو سسٹم کے لوگ ہیں, اور جو CRM کے لوگ ہیں, ان سے مل کے بڑا مزہ آیا, بہت کچھ سیکھا. ایک بالکل نئی سے نئی دنیا کھلتی چلی گئی میرے سامنے. میرا خیال ہے سر آپ نے تو وہ وقت بھی دیکھے ہوں گے ریٹیل کے کہ جب ان کی سیل بہت کم ہوتی تھی, اور اب ایک ایک برانڈ نے 100 پلس ریٹیل سٹورز سٹارٹ کیے. میں اسی زمانے کا ہوں جب لکھا جاتا تھا کہ ہماری کوئی اور شاپ نہیں ہے, ایک یہی برانچ ہے, بس یہی ہے. تو ہم نے تو الفتح کو بھی اسی ایولیوشن میں دیکھا ہوا ہے کہ جب وہاں پہ جو اونرز ہوتے تھے وہ خود فلور پہ ہوتے تھے, اور سروس لیول بڑا شاندار ہوتا تھا, جو آج بھی ناپید ہے بہرحال. لیکن آج بھی میں ایک میری ابھی تک بڑی میری بدقسمتی چل رہی ہے کہ پاکستانی ریٹیل بزنس کا اپنے کنزیومر کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آج تک جو ہے نا
وہ منیمائز نہیں ہو سکا اس پہ. ایگزیکٹلی سر، یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ ہم آج تک کوئی ملٹی نیشنل برانڈ کیوں نہیں بنا سکے؟ اچھا یہ تو اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سیٹ جو ہے نا وہ جگہ نہیں چھوڑتا. وہ اپنے امپلائی کے ساتھ پرسنالٹی کلیش میں آیا تھا کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اگر جونیئر اس کی بات سنتے تو میری بات کیوں نہیں سنتے. دیکھیں امپلائی ٹو امپلائی جارگن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ لیول پہ جا کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور جب سیٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے جونیئرس کے ساتھ تو وہ کہتا ہے ہائر یو اور فائر یو. اچھا، تیسرا رستہ نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی. لیکن جب امپلائی ٹو امپلائی کنورزیشن ہوتی ہے، کوئی نیچے تک ہم بات لے کے جاتے ہیں تو وہ سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اچھا یار اس میں ایک شارٹ کمنگ ہے اس جونیئر امپلائی میں، اس کو میں کیسے سپورٹ دے سکتا ہوں. ہم آج بھی جاتے ہیں کسی بھی اسٹور پہ یا کسی بھی ایریا مینیجر سے یا جی ایم سے بات کرتے ہیں تو میں تو اس سے پوچھتا ہوں یار اپنی پرابلمس بتاؤ تاکہ میں اس کے تمہیں کوئی سلوشن دوں. لیکن جب آپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ امپلائی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہی کہتا ہوں. اب ان کے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کہ وہ ایک بیچارہ کمپلیکس سچویشن میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اس نے ایک ہی کمپنی میں جو 4 کمپنیاں کھلی ہوتی ہیں، ایک کمپنی کا نام ہوتا ہے فائنانس، ایک کا نام ہوتا ہے ایچ آر، ایک کا نام ہوتا ہے سورسنگ، ایک کا نام ہوتا ہے ایڈمن یا آڈٹ. تو وہ انہی چاروں کو ہی جواب دے رہا ہوتا ہے، کسٹمر فوکس ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لیگ پولنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیگ پولنگ تو پاکستانی آپ کو پتہ ہے سروائیور لوگ ہیں، ہم تو واریر لوگ ہیں. لیگ پولنگ کا ہمیں پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے، سب پورے پڑ جاتے ہیں. لیگ پولنگ ہوتی رہے، اچھا ہے، لوگوں کو اوپر جانے کا موقع ملتا ہے. سر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ون آف دا ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بھی اتنی زبردست ہے کہ باہر بہت اچھا نام ہے. والمارٹ پہ سب سے زیادہ بیڈ شیٹیں بکنے والی، امیزون کے اوپر اچھا خاصا نام ہے. تو لوگ باہر بیچ رہے ہیں، اور جب آلریڈی کر رہے ہیں اس کو، آئیکیا کو بھی مال یہاں سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یہاں کا کوئی سیٹ کیوں نہیں آج تک باہر کا کوئی برانڈ کھول سکا؟ ایک کوشش ہوئی، اچھی ہوئی، آرٹسٹک ملینیل نے جس طرح سے یہ کیا، لیکن اس طرح کی اور ایگزامپلس کیوں نہیں کریٹ کر سکے ہم؟ جب ہمارا مال بک رہا ہے، جا بھی رہا ہے، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا برانڈ نہیں بنا پا رہے. اچھا ابھی ریسنٹلی مجھے ایک گجرانوالہ کے ایک فارمل برانڈ کے اونر نے میٹنگ کے لیے بلایا کہ ہمیں ضرورت ہے آپ کی ایڈوائزری کی. تو میں نے جب کوئی 1-1.5 گھنٹہ ان سے بات چیت کی تو اس کے آخر میں نے کہا یامن صاحب واٹ ڈو یو ایکچولی ڈو. میں نے کہا لو بھی 1.5 گھنٹہ تو ضائع ہو گیا. اب کیا ہوا، اب میں آ گیا اس کے ساتھ اس موڈ میں کہ میں اس کو جس طرح امپلائی ٹو امپلائی جارگن ہم یوز کرتے ہیں، میں نے کہا یار میرا کام کاروباری لوگوں کے نا دل سے ڈر نکالنا ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ یہ کام ہوگا تو اس کا آر او آئی کیا ہوگا. میں نے کہا میں اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں، میں آپ کو اس کا آر او آئی بتا دیتا ہوں، یہ نکلے گا، یہ ایکسپینشن ہے، اتنا بزنس آپ کر سکتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، لوگوں کے کاروباری لوگوں کے دل سے ڈر نکال دیتا ہوں. اور ان کے دل میں ڈر کیا ہے؟ فیلئر. یہ تیار ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اگر کوئی فیلئر ہو گیا تو کیا آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ. نہیں، یہ فیلئر جو ہوتا ہے آپ کی اسپینڈنگ ہے اس بزنس پہ جس نے آپ کو 2 سال میں 3 سال میں ری پے کرنا ہے. یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو میں ان کے دلوں سے نکال دیتا ہوں. زبردست. سر امیزون کے اوپر اس وقت ٹاپ 10 ٹیکسٹائل سیلرز جو ہیں اس میں سے ایک پاکستانی بھی ہے، یوٹوپیا انڈسٹری. میرا کریئر کا سٹارٹ ہی ہوم ٹیکسٹائل سے. زبردست سر. ان لوگوں کو میں جانتا ہوں. سر وہ بندہ وہاں بیٹھ کے امیزون پہ بیچ کے پاکستان کا فاسٹسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر بن سکتا ہے، لیکن گل احمد، نشاط، اسٹائل ٹیکسٹائل، یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یوٹوپیا کیوں نہیں بن پایا آج تک؟ اچھا ان کے نا ایک جو ہے نا، دیکھو یار ایچ آر کاسٹ ہے، جو ایچ آر کاسٹ 1 سال پہلے بیئر کرنی ہوتی ہے. گل احمد شاید میری کریئر کا ایک واحد ادارہ تھا جس نے کہا تھا کہ 1 سال پہلے ہی وہ ایچ آر کاسٹ میں بیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ ریزلٹس مجھ سے بات کرو. تو وہ تو کر گیا، آج وہ لیڈنگ ریونیو والا برانڈ ہے. بالکل. اور انہوں نے پہلے دن ہم سے کہا کہ ہم پاکستان کے نا پرائم مارک بننا چاہتے ہیں. تو اور وہ اس کام پہ چل پڑا. انٹرنیشنل ایکسپوجر میں اس لیے نہیں آ سکے یہ لوگ کہ یہ ابھی تک اس خوف سے ڈرتے ہیں پاکستانی روپی اور ڈالر کے کیلکولیشن سے. پاکستانی سیٹ آج بھی جا کر باہر، ملک سے باہر
جب کوئی پرچیز کرتا ہے تو پہلے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے روپی انٹو ڈالر, پھر وہ کیلکولیٹ کرتا ہے او ہو یہ تو بہت مہنگا ہو گیا یار, سیل پہ چلو. تو یہ جو ایک طبیعت کا غریب پن ہے نا, یہ جب تک نہیں نکلے گا, جب تک یہ نہیں جا سکتے پاکستان سے باہر. سر ان کی تمام جنریشن جو آگے آنے والی ہے وہ سارے کے سارے باہر پڑھ رہے ہیں, وہاں سے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں, یہ سب چیزیں سیکھ بھی رہی ہیں, پھر بھی کیوں امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں وہ جو گھر کا بزرگ ہے نا بڑا, وہ آج بھی اسی 50 سال پہلے والے مائنڈ سیٹ پہ جیت رہا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ان سب کو سنپ کر کے بٹھاتا ہے, تمہیں نہیں پتا بیٹھ جاؤ. بچہ سیکھ آیا وہ کر بھی نہیں پا رہا. نہیں, اس کو نہیں کرنے دیتے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے 2-3 کمپنیوں میں کام کیا ہے جس میں انڈر 30 یا انڈر 35 کے لوگ آئے, وہ پروف کر رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن زیادہ تر کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کو جو سینئر لاٹ ہے وہ ڈرا دیتی ہے. زبردست. سر ای کامرس کا بھی میں نے آپ دیکھا ہے کہ آپ نے بہت ساری کمپنیز کو اس کے اوپر کنسلٹنسی دینا اسٹارٹ کیا اور انہوں نے بہت ٹریمنڈس ریزلٹس ان کے آئے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا شیئر ہے, اسپیشلی کووڈ سے پہلے تو چلیں بہت کم چنک تھا لیکن پھر بھی سیٹ اس طرف آ رہے تھے, اب تو بہت ایگریسولی آ رہے ہیں, اور لیکن ای کامرس کے بندے ملتے نہیں ہیں مارکیٹ میں, تو کتنے سیٹ ایسے ہیں کہ جو آپ کو کہتے ہیں ہمیں ای کامرس کا بندہ ڈھونڈیں؟ جی تقریباً ای کامرس کا بندہ مانگنے کے لیے میرے پاس اس وقت بھی 5 پوزیشنز موجود ہیں. 5 پوزیشن؟ جی, اور یہ پاکستان کے لیڈنگ مڈ ٹیئر برانڈز ہیں. زبردست. اچھا, اب میں کہتا ہوں یار ای کامرس کا بندہ کیا ہے؟ ای کامرس ایک بالکل ویسی پورٹل ہے جیسے ایک عام بزنس ہے. آپ کسی کو موقع دیں اور وہ کام چل پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو کووڈ نے ان کو موقع فراہم کیا تھا وہ تو انہوں نے ضائع کر دیا. پاکستان میں فلفلمنٹ سینٹر اگر کسی انڈیپینڈنٹ کمپنی لگائیں تو مارکیٹنگ پورٹل لگائیں 3 ہیں, کلکی ہے, لام ہے, دراز ہے. ان کے علاوہ بتائیں نا کس کے پاس فلفلمنٹ سینٹر ہے؟ کچھ پرائیویٹ لاجسٹک کمپنیز آئی ہیں جنہوں نے یہ آفر دینا شروع کی ہے, ادروائز تو آج تک انہوں نے آٹومیشن پہ پیسے ہی نہیں لگایا. سیکنڈلی جتنے بھی برانڈس کے اونرز کے ساتھ میں ملتا ہوں, یہ ٹریننگ پہ پیسہ نہیں لگاتے, یہ امپلائی کو اکوپ نہیں کرتے, یہ امپلائیز کو فارن اسٹڈی ٹور پہ نہیں بھیجتے. میں نے بہت تھوڑا سا گزارا ہے سروس شوز میں, تو ان کے جو اونر تھے عمر سعید صاحب, وہ امپلائیز کو ہارورڈ بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے, ایگزیکٹو MBA کے لیے. زبردست. آج یہ دیکھ لیں کہ سروس شوز کے لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے پاکستان کے تمام لیڈنگ برانڈز میں وہی لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. اور بڑے عرصے تک وہ لوئل بھی رہے جب تک کہ انٹرنل آپ کے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار اگر یہ میرے پاس نہ بھی رہے تو کمیونٹی کو سروس تو دیں گے نا. لوگ تو یہی کہیں گے نا یہ بندہ سروس سے آیا ہے, ہاں یار ایک سروس کا نام ہو گیا. ایک ریٹیل کانفرنس تھی لاہور میں, ہم نے عمر سعید صاحب کو بھی بلوایا ہوا تھا. سائڈ لائن پہ جب ٹی بریک ہوا تو ہم ملنے کھڑے ہو گئے, صاحب ہمارے تو آئیڈیل ہیں. تو عمر سعید صاحب سے میں جا کے ملا, کہتے ہیں ہاں بھائی کہاں ہو؟ تو میں اس وقت سیفائر میں تھا, تو کہنے لیں کیا حال ہے, کیسے چل رہے ہیں؟ ایک اور صاحب آ گئے, وہ گل احمد میں تھے, ایک اور آ گئے وہ کھاڑی میں تھے. تو کہنے لیں کہ یار سروس کے لوگ سروس کے علاوہ ہر جگہ ہیں. زبردست. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار میں نے کمیونٹی سروس کے لیے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کو پڑھاؤ بھیجو. کتنی اچھی تھاٹ ہے سر. اگر یہی تھاٹ اوپر سے آنا اسٹارٹ ہو تو کتنا زبردست اسکل لیبر آپ کی مارکیٹ کے اندر جائے گا. یار میں بار بار فورم پہ حیدر یہ بولتا ہوں کہ پاکستان کو ٹیلنٹ کا کوئی شارٹ فال نہیں ہے, اسکل دینا ہے صرف آپ نے. اسکل ٹیلنٹ کا تو ایشو نہیں ہے, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ پاکستان سے برین ڈرین ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ کا پول اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ بھی لوگ یہاں سے چلے جائیں نا تو ہمیں ٹیلنٹ کا کوئی شارٹ فال نہیں ہے. سر پچھلے 9 مہینوں میں ایک ایوریج تقریباً 72 بلین ای کامرس سے سیل ہوئی ہے ریٹیل کی. جی ہاں میں نے اسٹارٹ. تو اس میں سر فیشن ریٹیل کا کتنا پرسنٹیج لگ رہا ہے آپ کو؟ جو نارملی میں سمجھتا ہوں 25% تو ہونا چاہیے. 25%. بڑا آپ نے ریسٹرکٹ ہو کے ویسے بتایا. اگر آپ کھاڑی, گل احمد, سفائر کے تینوں کو لے لیں تو یار یہ لوگ ابھی تک دیکھیں, ابھی ایک مارکیٹنگ پورٹل ہے, اس کا نمبر میرے ساتھ شیئر ہوا تو میں سرپرائز رہ گیا. الون وہ جو ہے 1.5 بلین کی منتھلی سیل کر رہا ہے. تو پوٹینشیل تو اس قدر ہے. جو ہمارا ینگسٹر ہے یا جو ہمارا اسٹارٹ اپ والا بندہ ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں بھی ایسا بن جاؤں. بھائی ایسا نہ بنو یار, اپنے محلے میں ہی اٹھا لو, 5-7 الیکٹریشین جوڑ لو, 5-7 پلمبر جوڑ لو, سروس پرووائڈر بن جاؤ, لوگوں کو کنیکٹ کراؤ.
سبزی بیچ لو آن لائن یار, فروٹ بیچ لو آن لائن, خدا کے واسطے یار, انڈے بریڈ بیچ لو, محلے میں ہی شروع کر دو. وہ جیک ما کو میں سن رہا تھا ایک دفعہ, انہوں نے کہا بھائی ہم پہلے مہینے میں جب ہم نے شروع کیا تو ہماری سیل کوئی آرڈر ہی نہ ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے آپس میں خرید اور فروخت شروع کر دی. جو امپلائیز تھے آفس میں بیٹھے ہوئے, میں اسے وہ خریدنا شروع کرتا, میں خریدا, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ٹرانزیکشن شروع کی, تو پتہ چلا کہ کچھ شروع ہی ہو گیا کام, اور آج وہ کہاں پہنچا. ہم اسی ڈر سے بیٹھے رہتے ہیں کہ یار میں نے سروس شوز میں جاب کی, تو میری مرحومہ ساس مجھے کہہ لیں ہمارا داماد جوتے بیچے گا. تو ایک ہماری جو بیریئر ہے, بیریئرز ہے نا, بیریئر نہیں توڑتے ہم, بیریئر نہیں توڑتے. چلے ریڈی لگانے سے تو مسئلہ تھا, لیکن آن لائن دکان کھول لو یار, آن لائن ریڈی لگا لو کم از کم, اس میں تو وہ بھی شرمی بھی ہے. یہ جو اسینشلس کی جو ای کامرس ہے نا, یہ تو میں کہتا ہوں اب پہلے مہینے ہی سے بریک ایون کراس کر جائے گی, لیکن لوگ ہمت ہی نہیں کرتے. آج بھی محلوں میں یا بڑے جو ریزیڈینشل کمپاؤنڈز ہیں ان میں تو فوری طور پہ فوری جو ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو فاسٹ ای کامرس ہے, اگر یہ اس پہ آ جائیں تو یہ میں کہتا ہوں محلوں میں, علاقوں میں لڑکے لڑکیاں آرام سے گھر سے کام کر سکتے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور کر بھی رہے ہیں سر, بہت سکسیزفل بھی ہیں, زبردست طریقے سے ان کے بزنس چل رہے ہیں. میں نے انسٹاگرام پہ بنا کے بہت زبردست, ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچ رہے ہیں, لاکھ سوا لاکھ روپے کی سیل ہو رہی ہے. سر میں ایک بڑا زبردست ایک پھر سے ٹرکی ایک سوال آنے والا ہے, وہ یہ کہ سر میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ماشاء اللہ ہر انڈسٹری میں یہ ریٹیل کی کام کیا ہوا ہے, کون سی کیٹیگری ایسی ہے, بچہ جاننا چاہ رہا ہے, کون سی کیٹیگری ایسی ہے کہ جو سب سے زبردست ہے, جس کو سٹارٹ کرنا چاہیے, اور ای کامرس میں ان کی سیلیں بہت اچھی آئیں گی یا ریٹیل میں سیلیں بہت اچھی ہیں؟ اچھا یار, میں تو کہوں گا کہ جو میں نے ابھی تک دیکھا نا, جو بہت آسانی سے مزے سے بک جاتا اب پاکستان میں, جو سب سے مشکل ہوتا تھا پاکستان میں, وہ تھا جوتا پاکستان میں بیچنا. فزیکل اسٹور پہ اتنا مشکل ہوتا تھا کہ 3 قسم کے سائز چارٹ چل رہے ہوتے تھے, ایک پاکستانی حساب سے چل رہا ہوتا تھا, ایک یو کے حساب سے, اور ایک اٹالین کے, ایک یو ایس اے کا بھی سر کہیں نہ کہیں انہوں نے فٹ کیا. اب چائنا نے زندگی آسان کر دی, اس نے کہا بھائی یہی سائز پوری دنیا میں, کیونکہ اب وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے, پروڈکشن ہے پاکستان میں وہی آ رہا ہے, تو اب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہونا بند ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جوتے کی سیلز بہت اچھی ہو گئی اور بہت سیٹسفیکٹری ہے. اسٹائلو, باٹا, انڈیور, انہوں نے ریکارڈ بریکنگ سیل کیا, اور اس میں سے کسی ایک نے تو کلوز ٹو غلامت کی ای کامرس کی سیل کرنا سٹارٹ کر دی. اچھا دیکھیے, میں کیونکہ مجھے بائی دا وے میں BTW میں موقع ملا, تو میں نے جب ان کے ساتھ نیا کام شروع کیا تو میں ویئر ہاؤس میں گیا, تو میں نے کوئی دیکھے کہ شوز نا رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار اسٹور پہ تو ختم ہو گئے, تم لوگ کیوں رکھ کے بیٹھے؟ انہوں نے کہا سر یہ نیکسٹ منتھ ہم بھیجیں گے. بھائی میں نے کہا یہ جو ڈرائی پیریڈ ہے وہ, سر یہ تو پلاننگ کا پارٹ ہے. میں نے کہا بھیجو. وہ جو اگلے مہینے ریلیز کرنے تھے وہ اسی مہینے بھیج دیے. پھر ہم نے جب اس کو سارا پلان کیا, پتہ ہی چلا کہ جو ہمارا وینڈر تھا وہ منع کر رہا ہے کہ سر اتنے شوز نہ بنائے, اب نہیں بیچ پائیں گے, اور ہم اس کے 4 گنا بیچ گئے. واہ زبردست. اب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں, شو میکرز موجود ہیں, ہینڈ میڈ شوز کے بہت میکرز موجود ہیں, ان کو کلب کریں, ان کو نہ بنایا اب انوینٹری ان سے نہ بنوائیں. ان سے کہا جی میرے پاس آرڈر آئے گا 10 دن میں آپ نے جوتا مجھے بنا کے دینا ہے. آپ شروع کر دیں یار, کوئی پیسہ نہیں لگتا, آپ کی انوینٹری پہ کوئی پیسہ نہیں لگے گا, لیکن سب سے آسان کام اس وقت جو ہے وہ شوز ہے. تو شوز کی کیٹیگری یعنی کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی بوم کرنے والی ہے؟ اچھا نہیں, کیونکہ میں بہت سارے برانڈس کے نمبرز دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں فیشن سے زیادہ فلارش کر جائے گا شوز. آپ نے سر یہ بات اگر کی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے پیچھے بہت بڑے نمبرز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, ورنہ لوگ تو پاگل ہیں, ابھی بھی آج بھی کہتے ہیں کپڑا کپڑا اور صرف کپڑا. لیکن آپ اگر شوز کی بات کر دیں یار فیشن کو, یار اب لوگ خدا کے واسطے فیشن. اچھا دیکھیں فیشن کیوں ڈکلائن کی طرف جائے گا؟ فیشن اس لیے ڈکلائن کی طرف جائے گا کہ اگر سفیر نے کچھ بنا لیا ہے تو اب یہ لازم ہو گیا کہ کھاڑی بھی وہی بنائے گا. کھاڑی کا ڈیزائن ہے لون کا, بندہ اسٹارٹ ہو گیا. اور سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ سیفائر کے ڈیزائنر توڑ لو. ہیڈ ہنٹنگ, فل ہیڈ ہنٹنگ. یہ تو سر باقی وقت بہت چل رہا ہوتا ہے. آج سفائر کا بندہ آیا ہوا ہے, آؤٹ فٹر کا بندہ آیا ہوا ہے, گل احمد نے توڑ لیا, کبھی کھاڑی نے توڑ لیا. تو جب میں نے سیفائر شروع کیا نا, سیفائر کے ڈیزائن اور کٹس امیزنگ تھے. پرائسز میں کہتا ہوں اتنی مزیدار پرائسز کبھی نہیں دیکھی میں نے. شمول سلطان صاحب صبح شام
سیفائر کے اسٹور میں اپنی ڈیزائن ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. مہینے بعد میں نے ان کی لبرٹی پہ جو ان کا اسٹور ہے, آئی مین منی مارکیٹ پہ, میں نے جا کے دیکھا ایک وال تھی ثنا سفینہ کی, ایک وال تھی سیفائر کی, اور ایک وال ان کی اپنی تھی. تو میں نے کہا بھائی کہاں گیا کھاڈی ختم ہو گیا. کھاڈی ختم ہو گیا. پھر انہیں خیال ہے جاگے, انہوں نے کہا نہیں ہم واپس جاتے ہیں اپنی کور پہ. زبردست. سر ای کامرس آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے % شیئر لے جائے گا ریٹیل کا؟ چائنا میں تو آلموسٹ کوئی 46 سے 56% تک چلا گیا. اچھا, پاکستان میں جو بھی سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ جو بگ بزنسز ہیں وہ آٹومیشن پہ خرچ نہیں کر رہے. وہ آج بھی ROI پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی اسپینڈنگ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. برننگ ماڈل پہ کوئی نہیں گیا آج تک. جس دن یہ برانڈز برننگ ماڈل پہ چلے گئے, یعنی کہ اگر ہم اس کو فزیکل ریٹیل میں ہم ای کامرس میں ہم برننگ کہتے ہیں, فزیکل ریٹیل پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ لکویڈیشن. ای کامرس کو وہ لکویڈیشن کے پلیٹ فارم پہ یوز کریں کہ یہاں پہ مجھے اسٹاک لکویڈیٹ کرنا ہے اور اپنا اس آڈینس کے پاس پروڈکٹ ٹرائل کریٹ کرنا ہے جو میرا پروڈکٹ یوز نہیں کرتا. یہ ہر اس کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیتے ہیں کہ مجھے اس سے ROI چاہیے, اس لیے ان کی جو گروتھ ہے بہت سلو آ رہی ہے. دوسرے ستم یہ ہوا کہ فیس بک اور باقی لوگوں نے بھی اپنے جو الگورتھم چینج کیے ہیں, تو پاکستان میں اسپینڈنگ کا ریشو بڑھ گیا, تو اس لیے بھی ڈرتے ہیں لوگ. لیکن میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ای کامرس کے پورٹل کو ان کو یوز کرنا چاہیے فار اسٹاک لکویڈیشن. صحیح. سر کتنا ڈفرینس آپ کو لگتا ہے کراچی کی ریٹیل انڈسٹری میں ورسز ریسٹ آف دا پاکستان؟ کراچی کو تو میں بالکل سیپریٹ اس لیے کروں کہ وہ دنیا ہی الگ ہے. کراچی ایک الگ ملک ہے. کراچی ایک الگ ملک ہے سر, بالکل. کراچی بالکل الگ. میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی بولوں کہ کراچی کے لیے ویزا ایشو کر دینا چاہیے. ویزا ایشو کر دیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے سر. اچھا, میں خود کراچی سے ہوں, بٹ 2009 سے لاہور میں رہ رہا ہوں. لاہور کے جو بزنس مین ہیں وہ مجھے ویلیو بھی اسی بات سے دیتے ہیں کہ میری جو بنیادی تربیت ہے وہ کراچی کی ہے, ایجوکیشن کراچی کی ہے. تو کچھ چیزوں میں کراچی خیر بارہ بہتر, کیونکہ وہاں نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا فارمولہ وہیں پہ یوز ہوتا ہے, اور وہیں پہ لوگ جو ہے نا جان مار دیتے ہیں. بہرحال جان لے بھی لیتے ہیں کئی جگہوں پہ, لیکن کام کے لیے جان مار دیتے ہیں. صحیح بات. وہ کسی کو موقع نہیں دیتے کہ کوئی ریپلیس کر جائے اس کو. سیٹ بھی سانس نہیں لیتا وہاں پہ. ہاں بالکل, لیتھل ہیں وہ بالکل آپ کو جو ہے نا آخری حد تک نچوڑ کے رکھتا ہے. اچھا, لیکن دیکھیں وہ اپنے نا امپلائی پہ نا پنجاب کے بنسبت زیادہ بھروسہ کرتا ہے. کراچی والا اچھا, پنجاب والا نہیں کرتا. پنجاب والے 300 سے زیادہ یہاں پہ, یہاں 26 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں 26 سال 2600 دفعہ بیچاروں کو نوکریوں سے نکالا. یہاں کا سیٹ 26 سال اس کو رکھتا ہے جو اس کی گالیاں ڈانٹ ڈپٹ سنتا, کہتا ہے اے چنگا ہے, اگوں بولتا نہیں. کراچی والا بولتا ہے, وہ ریشنل بولتا ہے, لاجیکل بولتا ہے. غلط کو غلط بولے گا, لازمی بولے گا. میری ایک دو دفعہ نوکریاں بھی چلی گئی اس بات میں, لیکن میں جانے دی, میں کہا جانے دو. رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے, اس بندے سے نہیں ہے. کیا اچھی بات کی آپ نے, ماشاء اللہ. صرف آخری سوال کروں گا, فیوچر آف ای کامرس کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے, اور کیا اس کو سیکھنا چاہیے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ کاروبار کے لیے نہ کرو, کم سے کم آگے آنے والی جابس کے لیے کرو. اچھا یار, ای کامرس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہماری یوتھ نے اور ہمارے جو بزنس مین ہیں. یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یار. سمجھدار اسپیشلی لوکل ای کامرس, کمرشل ایکیومن رکھنے والے لڑکے لڑکیاں اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. دیکھو یہ جتنا یہ کمپیوٹر کی جو بیس تھی نا وہ کیا تھی, یہ سافٹ ویئر جب ڈیولپ ہوتے تھے ان کی بیسز کیا تھیں کہ کم پڑھے لکھے اور کم تجربے کار لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ جینیس لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہیں زیادہ کام کرنا ہے کم وقت میں. کلکس پہ آپشن پہ کام کرنا ہے. بھائی پڑھتے رہو. ابھی ایک ریسنٹ کیا ہوا لاسٹ ونٹر میں, ایک میں ای کامرس پورٹل بیٹھا ہوا, میں دیکھ رہا کہ یار نئے کچھ سرچ ورڈ آ رہے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے شال سرچ ورڈ میں, اور کوئی 100 سے زیادہ لوگ سرچ کر کے چلے گئے. اور جو برانڈ نے کیا لکھا ہوا تھا, اسٹرولر. وہ بیچارے آئے, ان کو کچھ نہیں مل رہا, شال ملی نہیں, اور آپ کی ویب سائٹ پہ لگی نہیں ہے. میں نے یہ جو ای کامرس کا جو مینیجر اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ شال کو اگر ہم دوسرا نام لیں کوئی انگلش میں یا عربک میں کیا نام ہوگا؟ سر اسٹرولر. میں نے کہا خدا کے واسطے اس کا سلیش
شالز لگا دو. ہماری جو ابھی لوگ ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کیا ہوا, اس کا فائدہ کیا ہوا کہ سیل پہ جانے سے پہلے وہ شال جسٹ ڈالر بک گئے, صرف نام چینج کر. تو یہ کمرشل اکوپمنٹ ڈیولپ کرنا ہے, ادروائز اسکل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سافٹ ویئر ہیں یا جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ کم پڑھے لکھے کم سمجھدار لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ وہ اپنا دماغ کمرشلی یوٹیلائز کریں اور یہ ساری سافٹ ویئر ان کو سپورٹ دیں گے. اس سپورٹ کو لینے کے لیے وہ ڈرتے ہیں. یہ ڈر ہی کا تو مسئلہ ہے سارا, اور کیا ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈر نکال دو یار, کچھ نہیں ہوتا. اور فیل ہونے سے ڈر جو ہے نا, یہ بہت بڑا ظالم ہے. ایگزیکٹلی, بالکل سر ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ یامین صاحب, آپ نے اسپیشل ٹائم دیا, اور میں چاہوں گا کہ 1-2 ایپیسوڈز ہم اور بھی کریں آپ کے ساتھ, کیونکہ نالج بہت زیادہ ہے اور نکالنا ہے اور ہم نے آگے تک پہنچانا ہے, اور ہم نے بھی آپ سے سیکھا نو ڈاؤٹ. اور بہت بہت شکریہ سر آپ کے لیے, آپ نے اپنا ٹائم دیا, اسپیشل ٹائم دیا آپ نے. اسٹوڈنٹس یہ سیکھیں کہ ریٹیل انڈسٹری اس وقت پاکستان کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. یامین صاحب نے کہا کہ 5 اس ٹائم پہ ویکینسیز ہیں ہیڈ آف ای کامرس کی, مجھے چاہیے, بندے نہیں مل رہے, اور کام اتنا مشکل نہیں ہے سیکھنا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ کا صرف پیشن چاہیے, آپ کی لگن چاہیے, اینڈ یو کین ڈو اٹ. کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہے, انشاءاللہ آگے آ کے آپ کو ہم ضرور بتائیں گے. اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.